صنعاء میں اس وقت حضرت معاذ بن جبل بھی موجود تھے، مگر اس اچانک افتاد پر انہوں نے صنعاء کو خیرباد کا اور علاقہ سکون کا رخ کیا۔ صنعاء کے بچے کچے مسلمانوں نے صنعاء کی پہاڑیوں میں پناہ حاصل کر کے اپنی جان بچائی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اسلام پر سختی کے ساتھ کاربند تھے۔ اکثر علاقوں میں تو یہ ہو رہا تھا کہ وہاں کے لوگ اسود انسی پر ایمان لا کر اپنی جان بچا رہے تھے، اور کوئی انکار کرتا تو اس کو اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑتے تھے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسود انسی نے بڑی سرعت کے ساتھ علاقوں پر اپنی حکومت قائم کی۔ اس کی اس قدر تیز رفتاری سے فتوحات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اہل اسلام تو اس وقت اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ ان کے آقا و مولا کی طبیعت اس وقت شدید ناساز تھی۔ ایسے میں بھلا کسے ہوش تھی کہ وہ اسود انسی کی طرف دھیان دیتا؟ اگر دیکھا جائے تو اسود انسی نے محض 2-3 برسوں میں ہی یہ تمام کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ ایسی صورتحال میں اکثر مسلمان بھی منحرف ہو گئے۔ ان میں سے بعض تو ایسے مسلمان تھے جن کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان و مال کا خطرہ تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اسود انسی کی طاقت سے مرعوب ہو چکے تھے۔ اس صورتحال میں عامر بن معدی کرب نے بھی فائدہ اٹھانا چاہا۔ عامر بن معدی کرب دراصل حضرت خالد بن سعید کی مجلس شورا کا ممبر تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اسود انسی کی طاقت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت عامر بن حزم اور حضرت خالد بن سعید اس خراب صورتحال کی اطلاع دینے مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو اس نے اپنے ایک اعتماد کے آدمی کے ہاں اسود انسی کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر وہ اس کو اپنا نائب بنا دے تو وہ اس پر ایمان لا سکتا ہے۔ اسود انسی کو بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ کوئی معروف صحابی اس کے دام فریب میں پھنسے۔ جب عامر بن معدی کرب نے یہ پیغام بھجوایا تو اسود نے بلا تاخیر اس کا یہ مطالبہ قبول کر لیا، اور یوں عامر بن معدی کرب کو اس نے نام نہاد نائب مقرر کر دیا۔ اسود انسی اب پرسکون ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جس قدر علاقہ فتح کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا تھا۔ چنانچہ اب وہ مزید کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنا دارالحکومت صنعاء کو بنایا اور شاہی محل کو ہی اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اس نے حاکم صنعاء شہر بن بازان کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا، مگر اس نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا تھا۔ اس کی بیوی کا نام آزاد تھا اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ اسود خود کالا بھجنگ تھا۔ اسود نے ہر ممکن طریقہ سے آزاد کا دل جیتنے کی کوشش کی، مگر آزاد اس سے نفرت ہی کرتی رہی۔ یہ بھی ہوا کہ اسود نے اب لوگوں کے ساتھ انکسار کے ساتھ پیش آنا ترک کر دیا، جو کہ ایک طرح سے اس کا خاصہ کہلاتا تھا۔ اب وہ ایک حکمران تھا اور عام لوگوں سے بہت کم ملتا جلتا تھا۔ اس کی تمام مفتوحہ ریاستوں سے بڑے بڑے لوگ اس سے ملنے آتے تو وہ ان سے بھی نہایت متکبرانہ انداز میں ملا کرتا تھا۔ اسود نے اپنے شاہی محل میں ہر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، مگر صرف 2 نوجوان ایسے تھے جو کسی بھی وقت اس کے محل میں آ جا سکتے تھے۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے نام فیروز ویلمی اور حشنس ویلمی تھے۔ یہ دونوں دراصل آزاد کے چچا زاد بھائی تھے، اور اس کے علاوہ یہ دونوں اس کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ چونکہ آزاد ان دونوں سے بے حد پیار کرتی تھی، چنانچہ اسود نے ان دونوں کے ساتھ بگاڑنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ دونوں اچھے خاصے صحت مند تھے۔ انہوں نے ابھی تک اسود انسی کی نبوت پر ایمان لانے کا اظہار نہیں کیا تھا، اگرچہ اسود بزور قوت ان کو مجبور بھی کر سکتا تھا، مگر وہ محض آزاد کا دل جیتنے کی خاطر ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ دونوں بھائی آزاد یعنی اسود انسی اور اپنی بہن کے ساتھ حد درجہ پیار کرتے تھے، اور اس لیے انہیں یہ دکھ تھا کہ اسود انسی نے ان کی بہن کو بغیر نکاح کے ہی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ان کی نظر میں یہ سراسر زنا تھا، مگر وہ بھی دیگر مسلمانوں کی طرح مجبور تھے۔ اسود انسی ایک ظالم اور شاطر شخص تھا، مگر انہی مجبوریوں اور لاچاریوں کے باوجود اسود انسی کے برے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ وقت جس کا انہیں انتظار تھا انہیں جلد ہی حاصل ہونے کی امید پیدا ہونے لگی۔ انہیں یوں لگا کہ جیسے قدرت ان کے لیے سامان پیدا کر رہی ہے۔ یہ وقت انہیں اس وقت نظر آیا جب انہوں نے دیکھا کہ اسود انسی اپنے اس سپہ سالار سے بے اتنائی برت رہا ہے جس نے اس کی حکومت کو وسیع کرنے میں دن رات ایک کر دیا تھا۔ اس سپہ سالار کا نام قیس مرادی تھا۔ یہ قیس مرادی ہی تھا کہ جس نے اپنے سپاہیانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے لا کر اسود انسی کو ایک وسیع و عریض حکومت کا مالک بنا دیا تھا۔ اسی قیس کو اسود انسی نے بری طرح نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ قیس جو ایک وقت میں اسود انسی کی مونچھ کا بال بنا ہوا تھا، وہی قیس اب ملاقات کے لیے گھنٹوں محل سے باہر منتظر بیٹھا رہتا تھا۔ جب وہ منتظر بیٹھا ہوتا تو ادھر سے گزرنے والے اس کو
عجیب عجیب نظروں سے دیکھا کرتے تھے، اور جب کیس یہ دیکھتا کہ فیروز اور اشنس محل میں آ جا رہے ہیں تو کیس اندر ہی اندر کھولنے لگتا۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کیس اڑتا رہتا، مگر منہ سے کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ ادھر یہ دونوں بھائی جو کہ بہت ہی کم گو تھے، کیس کے درگت بنتے دیکھا کرتے تھے۔ ایک روز یوں ہوا، کسی بے بسی اور لاچاری کی تصویر بنا کیس محل کے صدر دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ فیروز نے اس کے قریب جا کر بڑی اپنائیت کے ساتھ پوچھا، کیوں جناب علی بڑے چپ چاپ بیٹھے ہیں؟ کیا آج بھی آپ کی ملاقات اسود انسی کے ساتھ نہیں ہوئی؟ کیس پر تو جیسے گڑھوں پانی پڑ گیا۔ وہ مارے ندامت کے ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے خاموش رہنا چاہا، مگر فیروز نے جب دوبارہ اس سے دریافت کیا تو کہنے لگا، مجھے تو خود معلوم نہیں ہو رہا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے تو یوں دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے اب تو میری وقت اور قدر و منزلت نبی محترم کے دل میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ مجھے تو اب خود سے بھی گھن آنے لگی ہے۔ فیروز یہ سن کر بے حد خوش ہوا۔ اس کے تو دل میں ایک طرح سے قرار آ گیا، مگر اس نے مصنوعی افسردگی سے کیسے کہا کہ ہاں جناب عالی، اب تو آپ کے نبی صاحب پورے یمن کے بلا شرکت غیر مالک بن چکے ہیں، چونکہ اب وہ ایک عظیم الشان حکمران ہیں، اس لیے بھلا ان کے پاس اپنے ادنا ملازمین کے لیے وقت کہاں سے آئے گا؟ ادنا ملازم؟ کیس مرادی روحان سا ہو کر بولا، میں تو واقعی ایک ادنا ملازم ہی بن کر رہ گیا ہوں۔ میں یعنی کیس مرادی، وہ کیس جس نے اپنے نبی کو اس قدر وسیع و عریض سلطنت کا والی بنانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہی کیس اب بیچارگی اور بے بسی کی جیتی جاگتی تصویر بنا ہوا ہے۔ مجھے تو اب یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے میرے نبی محترم مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ کیس ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ فیروز کا بھائی حشنس بھی ان دونوں کے قریب پہنچ گیا۔ کیس اس کو دیکھ کر یکدم خاموش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حشنس بول اٹھا کہ کون سی خاص بات ہو رہی تھی بھائی؟ مجھے دیکھ کر تو تم لوگ بالکل خاموش ہو گئے ہو۔ فیروز نے اپنے لہجے میں شدید ترین یاسیت سموتے ہوئے کہا، او حشنس بھائی، تم بھی آ جاؤ۔ ہم تو کوئی ایسی خفیہ بات نہیں کر رہے تھے۔ تم نے دیکھا ہے اس عظیم شخص کو؟ یہ موصوف کیس مرادی ہیں، جن سے پورا یمن تھر تھراتا ہے، جس کی تلوار سے اسود انسی کو پورے یمن کا مختار بنا دیا ہے۔ آج یہی عظیم شخص اسود انسی کے دربار میں بازیابی کا منتظر ہے۔ کیا عظیم لوگوں کو ان کی خدمات کا صلہ ایسے ہی ملا کرتا ہے؟ کیا تمہیں اب ایک عام سپاہی اور سپہ سالار میں کوئی فرق دکھائی دیتا ہے؟ کم از کم مجھے تو ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ فیروز کی اپنائیت بھری باتیں سن کر کیس کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے، اور وہ گلوگیر آواز میں کہنے لگا، ہاں صاحبو، میں کل کا عظیم شخص آج ایک معمولی شخص کی طرح منتظر بیٹھا ہوں۔ کل کا منکسر المزاج نبی آج ایک مطلق العنان بادشاہ بن چکا ہے۔ جی ہاں سپہ سالار اعظم، یہی تو مطلب پرستوں کی خاص نشانی ہوا کرتی ہے کہ جب مطلب پورا ہو جائے تو پھر پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ فیروز نے کیس سے ہمدردگی جتلاتے ہوئے کہا۔ فیروز کے خاموش ہوتے ہی اشنس یوں گویا ہوا، عظیم سپہ سالار، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم سے پوچھیں کہ ہمارے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں۔ اگر آپ برا نہ منیں تو ایک بات عرض کروں، حالانکہ مجھے یہ بات مناسب دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ آپ اس کے ایک سپہ سالار اعظم ہیں، مگر میں اپنے دل اور اپنے دین کی وجہ سے مجبور ہوں کہ یہ بات آپ جیسے دلیر شخص سے ضرور کروں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسود انسی نے ہماری بہن کو نکاح کیے بغیر ہی اپنے حرم میں ڈال رکھا ہے؟ حشنس یہ کہہ کر رونے لگا۔ اسے روتا دیکھ کر کیس نے بڑی حیرانگی سے دریافت کیا کہ میرے بھائی، مجھے بتاؤ، کیا نبی محترم نے آپ کی بہن سے نکاح نہیں کیا؟ حشنس سے پہلے ہی فیروز بول اٹھا کہ جی ہاں جناب عالی، ایک طرف تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اور دوسری جانب اس قدر کبیح فعل کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کیا کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی عورت کو بغیر نکاح کے اپنے حرم میں ڈال لیا جائے؟